السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، درس کا موضوع ہے ماہ محرم کے اندر کرنے والے اعمال۔ محترم ناظرین، جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ محرم کا مہینہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہمیں کون کون سے اعمال انجام دینا چاہیے۔ حضرات تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلا کام جو ہمیں اور آپ کو اس مہینے کے اندر کرنا ہے وہ کام ہے کہ نئے سال کے آغاز میں ہمیں نئے پلاننگ کرنی چاہیے۔ بالکل ویسے ہی جیسے بڑی بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے ادارے، بڑی بڑی انجمنیں سال کے اختتام پر حساب و کتاب کرتی ہیں، نقصان ہونے کی صورت میں، خسارہ ہونے کی صورت میں کمپنی والے نئے سرے سے پلاننگ تیار کرتے ہیں، بالکل اسی انداز سے ہمیں اور آپ کو بھی نئے سال کے شروعات میں نئے پلاننگ کرنی چاہیے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے اور یہ عزم کرنا چاہیے کہ گزشتہ سال ہم سے عبادتوں کے اندر، ریاضتوں کے اندر جتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس سال یہ کوتاہیاں ہم سے نہیں ہوں گی۔ ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے کہ گزشتہ سال ہم نے اخلاقیات کی جتنی دھجیاں اڑائی ہیں ہم اس سال اس کا خاص خیال رکھیں گے۔ ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے کہ گزشتہ سال ہم سے حقوق العباد کے اندر اور حقوق اللہ کے اندر جتنی غفلت ہوئی ہیں، اس سال اس معاملے میں ہم سے اتنی غفلت نہیں ہوں گی۔ اسی طرح سے ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے کہ گزشتہ سال ہم نے اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کر دیا تھا، اس سال ہم اپنے نفس کو اپنا غلام بنا کر کے رکھیں گے۔ الغرض یہ کہ ضرورت ہے کہ ہم نئے سال کے آغاز میں نئے سرے سے پلاننگ تیار کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ ایک سال ختم ہو گیا، اللہ نے جو ہمیں عمر سے نوازا ہے اس میں سے ایک سال ختم ہو گیا ہے اور ہم ایک سال موت کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور جو برائیاں ہم سے ہو رہی تھیں ان کو چھوڑ کر کے صحیح انداز سے ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے حضرات، دوسرا کام جو ہمیں اور آپ کو اس مہینے کے اندر کرنا ہے وہ یہ کہ جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ماہ محرم یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس مہینے کی حرمت کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ تم ان مہینوں کے اندر اپنے نفسوں کے اوپر ظلم مت کرو۔ اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے تم بھی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی مت کرو۔ حضرات، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ظلم و زیادتی کرنے سے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا ہے، لیکن ایک مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے جو اس مہینے کے اندر بالخصوص ظلم و زیادتی کرتی ہیں۔ حضرات، اس مہینے سے ظلم و زیادتی کا کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ ویسے تو ظلم و زیادتی کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، فتنہ و فساد برپا کرنا یہ سال کے 12 مہینوں کے اندر حرام ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ان 4 مہینوں کے اندر ظلم و زیادتی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ یہ جو حرمت والا مہینہ ہے اس مہینے کی حرمت کا ہم خاص خیال رکھیں۔ اسی طرح سے حضرات، تیسرا کام جو ہمیں اور آپ کو اس مہینے کے اندر کرنا ہے وہ یہ کہ ہم اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے کا اہتمام کریں۔ یہ سنت عمل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر خود بھی روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے وہ محرم کے روزے ہیں، اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث کے اندر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے کون سے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ حضرات، ان احادیث سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ اس مہینے کے اندر ہمیں اور آپ کو کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ظلم و زیادتی سے بچنا چاہیے، اپنے نفس پر ظلم کرنے سے بچنا چاہیے، دوسروں کے اوپر ظلم کرنے سے بچنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔